اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سلام اللهم صل على محمد تھکی تھکی صلوات مت سنائیے تھکن اتار برادران ایمانی عزیزان گرامی مومنین کرام آپ حضرات کی خدمت میں یہ میں تو عرض کر رہا تھا 5 مجالس لیکن مظفر بھائی نے بتایا 6 مجلسیں ہوں گی تو گویا 6 مجالس یہ 4تھی مجلس سن رہے ہیں تو گویا 2 مجلس اور ہیں یہ مسلسل ایام فاطمیہ اور سیدہ زہرا کی شہادت اور ولادت کی مناسبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آج بھی آج کا جو خاص موضوع ہے عظمت فاطمہ زہرا مرتبہ خاتون جنت یہ آج کا موضوع ہے بتا اس لیے دیا ہے کہ بالکل آپ میری طرف اٹریکٹیو اور متوجہ رہیں گے یہ بات میں بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں جو عزت حسنین کی ماں کو ملی ہے وہ حوا سے لے کر آج تک اور قیامت تک نہ کسی خاتون کو ملی ہے نہ ملے گی کائنات میں کوئی خاتون اس منزلت پر پہنچی ہی نہیں کہ جس کے حقیقی باپ نے حقیقی بیٹی کو اپنے باپ کی ماں کہا
رہا ہوں. یہ شرف حاصل ہے تو صرف اور صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. صلوات تو پڑھ دیں محمد والے گرامی. جب میں نے اس پر غور و فکر کی تو مظفر بھائی ہمیں دو وجہ ملی. وہ وجہ سناتا ہوں اور آپ اسی طرح ہوں ہاں واہ واہ کرتے رہیں گے تو مجھے انشاءاللہ بولنے میں لطف آئے گا. جو مقام سیدہ کو ملا کسی کو نہیں ملا اور اس کی دو وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہر مرد کی نسل کی ضامن اس کا بیٹا ہوتا ہے. لیکن یہ واحد خاتون ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسے پیغمبر کی نسل کی ضامن ہے. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سید ہے تو ضرور میں یہ بات کہوں گا. دیکھیے سید ہونا تو یقیناً کمال ہے. میں سیدوں کی دھول کی بھی پیر میں جو دھول لگی ہے میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں. بہت سے لوگ جو اپنے کو سید کہتے ہیں ہوتے نہیں ہیں. کوئی ایسا سید نہیں ملے گا جو اپنا رشتہ خاتون جنت سے نہ جوڑتا, چاہے وہ ہاشمی سید ہو یا عالمی سید ہو. بھائی اس میں تو اختلاف ہے, سیدوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہاشم سے یا عبد المطلب کے اور بیٹے یا جناب ابو طالب کے اور بیٹے سید ہے یا نہیں ہے, اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے یا لوگ کر سکتے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا کی اولاد کے سید ہونے میں نہ اپنوں نے شک کیا نہ غیروں نے شک کیا. جس میں سب کا اتفاق ہو اسے فاطمہ زہرا. صلوات پڑھے محمد. پیغمبر کا جملہ ہے, میرا نہیں خدا کی قسم. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی پشت میں رکھا, اس کے بچوں کی پشت میں, لیکن میری ذریت اللہ نے صلب علی ابن ابی طالب میں رکھا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے باپ کی نسل کی ضامن ہے سیدہ. بہت توجہ. اور دوسری وجہ آدم سے لے کر این دم اور اس دم سے لے کر قیامت تک کائنات میں کوئی باپ ایسا نہیں ملا جو اپنی حقیقی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. بولے گا تو لطف نہیں آئے گا, میں جملہ سیدھا کہتا. بیٹی جس منزلت کی ہو, جس مقام کی ہو, جو بھی رتبہ حاصل کر لے, جو بھی پاور منصب عہدہ حاصل کر لے, آج تک نہیں دیکھا گیا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا ہو. اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانان اسلام, مومنین اسلام بھی بیٹی جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے, عہدہ حاصل کر لے, کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا. بھائی کائنات کی واحد اور اکیلی بیٹی ہے فاطمہ, جس کے احترام میں اس کا حقیقی باپ سید الانبیاء جب وہ آتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. واحد بیٹی ہے. کیوں؟ اور سنیے, اگر یہ احترام پیغمبر بیٹی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں, اس میں بولو گے تو بڑا تو میں اس کر رہا ہوں, اگر یہ احترام پیغمبر بیٹی ہونے کی وجہ سے کرتے تو آج ہر امت پر واجب ہوتا جب اس کی بیٹی اس کے سامنے آئے وہ کھڑا ہو جائے. لیکن امت کا اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. یقیناً سیدہ میں کوئی ایسی صفت ہے, اور وہ صفت کون سی ہے خدا کی قسم. تو ہم نے تو اپنے علماء سے سنا ہے, جس دن کتاب میں دیکھ لوں گا حوالہ دے دوں گا. فرمایا کہ
اپنی جگہ اسے بٹھایا جاتا ہے اور اپنی جگہ پر اپنی جگہ سے اس کے لیے کھڑا ہویا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ ملی ہو. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مادن نبوت ہے فاطمہ، مادن رسالت ہے فاطمہ. جسے رسالت چاہیے وہ فاطمہ کے پاس. اور ایک عالم فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کے لیے بڑوں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. بھائی بیٹی جتنی بڑی ہو جائے باپ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا، تو پھر وجہ کیا ہے؟ رسول کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کی طرف کتنی محنت کی ہوگی میں نے، تو میں دلیل دیکھ رہا. تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے، وہ عالم بیان کرتے ہیں، عربی لفظ پوری مکمل ذہن میں نہیں ہے لیکن ترجمہ سن لیجیے. کہتے ہیں ان کے بابا میں کیونکہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو پیغمبر کا ہے. کہتے ہیں سیدہ کے بابا میں قرآن کی صفتیں نازل ہوتی ہے اور خود سیدہ میں اللہ کی صفتیں نازل ہوتی ہے. صفت اللہ نازلۃ علی ام ابیہا، سیدہ میں اللہ کی صفت نازل ہوتی ہے. صفت کا کیا مطلب؟ بھائی اگر کسی کا چہرہ آپ کے بابا سے ملتا ہو اور آپ کا باپ اس کا احترام کرتا ہو تو آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے نا کہ حضور میں اس کے احترام میں کھڑا اس لیے ہوتا ہوں کہ اس کا چہرہ میرے باپ کے چہرے جیسا ہے. صلوات پڑھ دے محمد مثالی خاتون ہے سیدہ فاطمہ زہرا. لوگ کہتے ہیں کیا ہے سیدہ؟ مظفر بھائی شاہ صاحب کیا ہے سیدہ؟ سوال بنا کر جواب دے رہا ہوں. کہہ دو اگر سیدہ نہ ہوتی تو دنیا ہدایت کا کوئی دروازہ کھلتا ہی نہیں. اگر سیدہ نہ ہوتی تو جمال حیدر کہہ رہا نہ کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی. کاش میں آپ کی بارگاہ تک پہنچ سکے. اگر سیدہ نہ ہوتی سیدہ نہ ہوتی تو قرآن نیچے نہ آتا، دعا اوپر نہ جاتی. اگر سیدہ نہ ہوتی تو جبریل نیچے نہ آتے، میکائیل نیچے نہ آتے، اسرافیل نیچے نہ آتے. یہ سب نیچے آئے سیدہ کی وجہ سے. دعا اوپر جا رہی ہے، بولیے نا. خدا کی قسم سیدہ نے تو تختہ عظمت الٹ دیا. کہاں بیٹھے؟ تختہ کمالات الٹ دیا. نہیں سمجھے؟ آج دن کون سا ہے؟ جمعرات کا دن ہے نا، شب جمعہ. اور حدیث قصہ یقیناً پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے اسے پڑھنی چاہیے اور اہتمام کیجیے پڑھنے کا. پڑھیے نا خدا کی قسم. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں سنیے تختہ عظمت کیسے الٹا ہے. فاطمہ زہرا رولز بدل دیے، قانون بدل دی فاطمہ زہرا نے. کل تک کا انسان زمین پر کھڑا ہو کر یہی پوچھ رہا تھا کہ آسمان پہ کیا ہے، عرش پہ کیا ہے، سدرا پہ کیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں حیرت میں الجھا ہوا انسان تقاضا بشریت میں یہی سوال کرتا رہا کہ اوپر کیا ہے، پہلے پہ کیا ہے، دوسرے پہ کیا ہے، سدرا پہ کیا ہے، جنت بولو بہت لطف آئے گا، جتنا بولو گے تو لطف آئے گا. کل سوال کر رہا تھا نا، آج آپ کے دل میں بھی سوال آتا ہے نا، آسمان پہ کیا ہے، چوتھے پہ کیا ہے. تو کل تک تو یہی سوال ہو رہا تھا. فاطمہ زہرا نے کہا مجھے آنے دے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں زمین پر آ جاؤں گی تو میرے نور کا پریوار ایک چادر میں ہوگا. تو اس دن انسان نہیں پوچھے گا بلکہ آسمان پہ رہنے والا فرشتہ پوچھے گا یا رب ومن تحت الکساء، بتا زمین پر کیا ہے، چادر کے نیچے کیا ہے. دیکھا آپ نے تختہ عظمت کیسے الٹا. اب کل تک انسان پوچھ رہا تھا اوپر کیا ہے، اب جبریل پوچھ رہے ہیں کہ نیچے کیا. واہ جبریل آپ بڑے بھولے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ
اس کے نیچے کون ہے چادر کے نیچے؟ آج تو معاملہ ہی الٹ گیا. آج تو میں بھی کچھ حیران و پریشان ہوں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ آج پوچھنے کی وجہ یہ ہے کل تک اوپر سے نور نیچے آتا تھا, آج نیچے سے نور اوپر جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. تو آپ اندازہ فرما رہے ہیں یہ ہے مقام سیدہ. اور دیکھیے جو کچھ میں اب بیان کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ آنے والے, یہ سب میرے علم کی انتہا ہوگی. یہ میرے علم کی حد ہے, سیدہ کی فضیلت کی حد نہیں ہے. اور میں ان کی فضیلت ہی بیان کر سکتا ہوں, نہ ان کی حقیقت میں جانتا ہوں, نہ کائنات میں کوئی جانتا. تو آئیے کچھ فضیلت, آج بہت محنت کی ہے میں نے اور پورے دن دماغ کو گھمایا ہے. آیت تو میں وہی پڑھتا جو سورہ واقعہ میں ہے, لیکن میں نے بدلا ہے. موضوع بنایا تھا تو پھر بھائی 15 منٹ بعد آپ آئے ہیں, مجلس کے بعد 15 منٹ ہو گئے. سورہ قدر, یہی سورہ پڑھا تھا نا تو پھر بھائی عاشق بھائی, سورہ بولتے رہیے میرے ساتھ. قدر. اب اگر قدر کی کوئی قدر نہ کرے اس کی بھی سمجھ کوئی, ویسے بھی بھائی لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے, 1000 مہینوں سے, راتوں سے نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہر رات اور ہے شب قدر, اگر شبہ ہما شب قدر بودے تو شب قدر بے قدر بودے. اگر ساری رات شب قدر ہوتی تو پھر شب قدر کی کوئی قدر نہ ہوتی. لیکن بھائی ہر رات شب قدر نہیں ہے, وہ رات بھی رمضان میں ہے, رمضان میں بھی صرف طاق راتوں میں ہے. سنت کے یہاں ہو یا شیعت کے یہاں ہو, شیعوں کے یہاں تو طے ہے کہ 19, 21 اور 23 میں ہے, اور ان کے یہاں بھی ہے 21, 23, 25, 27, 29. ہمارے یہاں 3 راتیں ہیں, ان کے یہاں 5 راتیں ہیں. تختہ عصمت الٹ گیا مظفر بھائی, جو 5 کو مانتے ہیں ان کے یہاں راتیں 3 ہوئی, 3 کو مانتے ہیں ان کے یہاں رات 5 ہو گئی. کم سے کم 3 سے 5 تک تو پہنچے. جبرے مشیت ہے, ایسے نہیں مانو گے تو ایسے صلوات پڑھ دے. ایک اور بلند ترجمہ آپ کو معلوم ہے. اور سورہ قدر میں بالکل گھمانا نہیں چاہتا, بلکہ میں میٹر دے رہا ہوں, میٹر مواد. ہاں, انا انزلناہ فی لیلۃ ہو, ہے کی ضمیر کہاں ہے, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل. ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. انداز بیان تو دیکھیے, میں اس طرح بیان بھی کر رہا ہوں بھائی. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, روحیں نازل ہوتی ہے. کہاں بإذن ربہم, اپنی طرف سے نہیں, رب کی اجازت لے کر, من کل امر, اور ہر امر لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. بھائی یہ ایسی سورہ ہے خدا کی قسم کہ امام جعفر صادق واجب نمازوں میں اگر کوئی شخص کسی ایک رکعت میں پڑھ لے, ایک رکعت میں پڑھ لے, تو میں اس کی نماز کی قبولیت کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن اگر 5 واجب نمازوں میں چھوڑ دے تو پھر میری کوئی ضمانت نہیں کہ اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو. سوچئے اس سورت کی عظمت کیا ہوگی. بیٹھے پکڑ لیں گے اگر میں غلط کہوں گا. ایک سے ایک لوگوں کا مطالعہ بڑا وسیع ہے. صحیح ہے حضور,
تو سورہ قدر کی اتنی عظمت ہے بہت. لیکن ہمیں تو مولویوں نے یہی بتایا تھا کہ یہاں اللہ کہنا چاہ رہا قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہی بتایا گیا ہے نا، اور پڑھا بھی جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں. اچھا یہ عرب والوں کے درمیان قرآن نازل ہوا تھا نا، عربی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو کیا عرب لیل کے معنی نہیں جانتے تھے؟ کیا عرب والے قدر کے معنی نہیں جانتے تھے؟ لیلۃ القدر کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا اس کے لیے کوئی نیا لفظ تھا؟ ہرگز نہیں، عام لفظ تھا اس کے لیے. پھر اللہ نے انسانی حیرت کے استعجاب کو بڑھاتے ہوئے، یعنی اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے، میری طرف دیکھیے گا، کیوں کہا اللہ نے کہ تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی بتا دیا کہ تم تو نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. کاش کی اتر جائے تیرے دل میں، 1000 مہینوں سے بہتر. ترجمہ تو میں نے کر دیا، تو دیکھیے پہلے واضح کر دوں تاکہ کلیئر بھی ہو جائے بات. قرآن کا 70 ظاہر ہے اور 70 باطن، اور ظاہر پر گویا 140 قرآن کی تفسیر ہے، تو 140 ہو گئی. اور ظاہر پر بھی ایمان لانا واجب، بولو نا بھائی، اور باطن پر بھی ایمان لانا واجب، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے وہ بے بہا کتاب ہے جس سے آئے دن فضائل کے پردے ہاں اور معنی نکلتے رہیں گے. اس کو جس کام کے لیے استعمال کرو گے اسی میں یہ تمہیں انوکھی دکھائی دے گی. ہاں جس کام کے لیے استعمال کرو گے اسی میں یہ بے مثال. تو ایک تو ظاہری ترجمہ قرآن کا نازل ہونا بھی ہے. تو پھر بھائی قرآن بھی نازل ہوا، لیکن یہاں تو مولوی پھنس سکتے ہیں، اور توجہ، ہاں کبھی کبھی میں بھی پھنس جاتا ہوں، لیکن جب سے مشکل کشا کا پھنستا مشکلیں بعد میں پڑھتا ہوں، مشکل کشا پہلے آ جاتا. بھائی جو لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کے پاس 3 دلیلیں ہیں، بلکہ قرآن کے بارے میں 3 روایتیں ہیں. دلیل روایت دیکھو ادھر میری طرف. کیا اول تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، پھر دوسری جگہ اللہ کہہ رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا. رمضان کے مہینے میں، تو یہاں مہینہ آ گیا، یہاں رات آ گئی. پھر سب یہ مانتے ہیں شیعہ سنی کہ قرآن دفعتاً نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جیسی ضرورت پڑتی گئی اسی طرح قرآن تو ماننا پڑے گا نا. بھائی شوال میں ضرورت پڑی، شوال میں نازل ہوا، محرم میں ضرورت پڑی، محرم میں نازل ہوا، رجب میں ضرورت پڑی تو یہ بھی ماننا پڑے گا نا. تو ایک تفسیر تو یہ بھی ہے لطیف بھائی، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی تفسیر ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، اور رمضان میں بھی، اور رمضان کی رات میں لیلۃ القدر میں بھی. ایک تفسیر تو یہی ہے. لیکن جو تنزل الملائکۃ والروح، یہ جملہ سوچنے پر ہر مفسر قرآن کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی آیت تو قیامت تک رہنی ہے، تو فرشتوں کا نزول بھی قیامت تک ہونا ہے. اور فرشتے جب بھی آتے ہیں مولویوں پر نہیں آتے، نبی پر آتے ہیں یا رسول پر آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اور یہاں اللہ کہہ رہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں. اور ایک فرشتہ نہیں، فرشتے اور روح اس میں. اور آتے کیا ہے؟ اذن لے کر اللہ کی طرف. اور من کل امر، جہاں بھائی کل کہا جائے، سلوا کے کل لوگ آ گئے تو پھر وہاں بچتا کوئی نہیں. سارے امور لے کر آتے ہیں فرشتے.
تو اب رک کر کے مولوی سے پوچھو، مفسر قرآن سے پوچھو، قاری قرآن سے پوچھو، اور اسے کہو کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم جھوم جھوم کے پڑھو۔ میں کہا کرتا ہوں قاریوں، حافظوں، قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھا کرو، پڑھنے کے بعد جھوما کرو، اس لیے کہ جھوم جھوم کے پڑھو گے ثواب ملے گا، پڑھ کر جھومو گے تو ہدایت ملے گی۔ ہاں، تو جھوم کر پڑھنا اور ہے اور پڑھ کر جھومنا اور ہے۔ تو فرشتے تو آتے ہیں اور وہ ہے نبی پر یا رسول پر، آج نہ کوئی نبی ہے، بولو نا، نہ رسول ہے، تو یہ فرشتے ہر امر لے کر آتے کس پہ ہے نا؟ سوال قائم کر دو اس پہ، تو ماننا پڑے گا نا، نبی نہ صحیح، رسول نہ صحیح، کوئی نبی اور رسول جیسا ہے، اس جیسے پہ فرشتے آتے ہیں۔ اب میں ثابت کروں گا نا آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، تو ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اب سنیے، ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، لیکن میں نے پچھلے دنوں جو آیت پڑھی تھی وہ یاد ہے نا، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے واقع ہونے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ عظیم قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور یہ جو ستارے ہیں نا یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ ہے کہاں؟ چھپی ہوئی کتاب میں۔ پتا چلا قرآن اور ہے، کتاب اور ہے۔ کتاب مبین، مولوی تو کہتا کہ لوح محفوظ ہے، لیکن آئیے میں دکھاؤں گا یہ کتاب مبین کیا ہے۔ فی کتاب مبین، چھپی ہوئی کتاب میں۔ اچھا، اللہ کہہ رہا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل ہوا ہے عالمین کے رب کی طرف سے، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے طاہر لوگوں کے کوئی اسے مس بھی نہیں کر سکتا۔ جا کر سنو کچھ موتی نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ طفیل بھائی میں کہنا بہت کچھ تھا لیکن وقت ہی ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن دو تین چیزیں کہوں گا۔ اول تو یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ واقع ہونے والے ستارے کوئی اور نہیں، وہ 11 کے 11 امام ہیں، اور واقع ہونے کی جو جگہ ہے وہ فاطمہ زہرا کی آغوش ہے۔ اللہ سننے کا حق ادا کر دیا آپ نے، اسی طرح بولتے رہیے۔ واقع ہونے کی جگہ آغوش ہے فاطمہ۔ بھائی روایت پہلے پیش کر دو، پھر ادھر بھی آؤں گا تو لطف آئے گا۔ دیکھیے خدیجہ زہرا، فاطمہ زہرا تو اس ذات کا نام ہے کہ جب ابھی اپنے ماں کے شکم میں تھی تو ماں کے لیے انس بن گئی تھی، ماں کو انس دلاتی تھی۔ ساری مکہ کی عورتوں نے چھوڑ دیا، لیکن بطن میں رہنے والی فاطمہ ابھی ماں کے بطن میں ہے اور ماں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یار کیوں نہیں بول رہے؟ ماں سے بات کر رہی ہیں تو شکم مادر میں بات کرے۔ جو زہرا شکم مادر میں کلام کرے، اگر اس کا شوہر علی آتے ہی ہاتھوں پہ پورا قرآن کرتے ہیں، صلوات پڑھے نا محمد والے۔ کتابیں بہت ساری ہیں، فاطمہ زہرا اپنے باپ کی مثالی ماں، یہ بھی ہے کتاب، اس میں بھی پڑھیے گا۔ تو ایک دن خود رسول اللہ ہے، دیکھا گھر میں کوئی نہیں، سناٹا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر بھائی، سب کچھ جاننے والا رسول، ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے گھر میں کوئی ہے نہیں، یہ باتیں کس سے کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ
کی رسالت کی قسم، یہ جو بچی میری شکم میں ہے یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھے دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے اماں غم نہ کرو، کوئی آپ کے مونس و مددگار نہیں بنتی ہے تو نہ بنے، آپ کے مونس کے لیے میں زہرا کافی ہوں۔ تو سید رسول خدا نے کیا فرمایا وہ سنیے، فرمایا مبارک ہو خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، تیرے بطن میں وہ بیٹی پل رہی ہے جس کے بطن سے 11 امام پیدا ہوئے، تمہارے شکم میں وہ بیٹی ہے جو 11 اماموں کی ماں بنے گی، ایک امام کی زوجہ بنے گی۔ نبی کے علم غیب پہ شک کرنے والے جاہل مولویوں، یہ غیب نہیں جانتے تو بتا کیسے رہے ہیں کہ تیرے شکم میں بیٹی ہے یا بیٹا، اور یہ 11 اماموں کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا 11 اماموں کی ماں بنے گی، یہ لقب خود رسول اللہ نے دیا ہے فاطمہ کو، اس لیے سیدہ کا ایک لقب ہے ام الائمہ۔ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ام المومنین بھی ہے، بے شک ہے، لیکن یاد رکھیے مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، امام کی ماں ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ خوشخبری تو پیغمبر نے دے دی نا، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ میرے نائب ہوں گے، میرے امام ہے، جانشین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ تو اب آپ سمجھ جائیے اس کی روشنی، کہ قرآن کریم ہے، اس لیے تو کہا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے کہاں؟ چھپی ہوئی کتاب میں، سب نے لکھا ہے بھائی، بہتوں نے، کہ قرآن کریم تو خود ائمہ اہل بیت ہے اور چھپی ہوئی کتاب فاطمہ زہرا ہے، کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے۔ اچھا دیکھیے بعض لوگ اس کو وضو کے معنی میں لیتے ہیں، معلوم سب ہے مجھے، وضو کے معنی میں کہ بھائی قرآن کریم ہے، عزت والا قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے، باوضو لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو بھائی اگر سکنے کی بات کرو گے ایلیجیبلٹی اور کیپیسٹی کی، تو میں دکھا دوں گا اس کتاب کو ہزاروں غیر مسلم چھو رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کتاب کو، اپنی طرف سے چھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو گڑیا چھو رہا ہے، یوگی بھی چھو رہا ہے، دوسرے نجس لوگ بھی اسے چھو رہے ہیں، پھر تو معاذ اللہ قرآن کا وعدہ، قرآن کا چیلنج، قرآن غلط ہو جائے گا۔ اچھا تو اس سے ماننا پڑے گا نا یہاں مس سے مراد چھونا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے یہاں، ورنہ سارے نجس لوگ چھو رہے ہیں، نہ چھوتے وہ، اس سے مراد ہے قرآن کی حقیقت کو سمجھنا، سوائے طاہرین کے، لا یمسہ الا سوائے مطہرون کے کوئی قرآن کی حقیقت کو بولو نہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور میں شیعوں میں بتاؤں گا کہ یہ مطہرون کون ہے، پڑھو سورہ احزاب، اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مطہر یہ سمجھتے ہیں قرآن کی حقیقت کو، ہم تو ظاہری معنی کو سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، حقیقت قرآن سے یہ واقف ہے خدا کی قسم۔ اچھا چلیے ایک سوال بھی پیدا ہوا اور ہمارے علماء نے جواب بھی دیا ہے، قرآن کو بے وضو چھونا نہیں چاہیے، یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں فقہ کا مسئلہ ہے اور ہم عمل بھی کرتے ہیں، کوئی چیز اگر بے وضو ہے تو کوئی چیز کے اس سے پردے سے چھوئے۔ کسی نے کہا وجہ کیا ہے، قرآن کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، لیکن معصوم جو ناطق قرآن ہے اسے سب چھوتے ہیں، مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں، مومن مصافحہ کرتے ہیں،
حتیٰ کہ یہودی کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں. ہے معصوم بھی طاہر، بولو ہے 14 کے 14 طاہر، اور ہے قرآن بھی طاہر. تو پھر قرآن کے چھونے کے لیے وضو کیوں ضروری؟ معصوم کو چھونے کے لیے وضو کیوں نہیں ضروری؟ جواب دیا کہ جاہل سن، اگر تیرے پاس ایک مٹکا پانی ہو، طاہر ہے نا، پاک ہے، پاک کر بھی سکتا ہے. بولتے رہو پتہ نہیں آپ کو اتنا آسان کر کے پڑھو، سب میرے الفاظ ہے، کسی اور بھی نہیں. پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس پانی میں، لیکن وہ کب تک ہے؟ اگر ہم پانی لے کر کے وضو بنائیں یا غسل کریں. لیکن ہم نے بجائے اس میں سے پانی لینے کے اپنا نجس ہاتھ ہی اس میں ڈال دیا. اب بتاؤ کیا ہوا بچوں، بتاؤ پاک رہا یا نجس بھی ہو گیا اور طاہر کرنے کے قابل بھی کسی کو پاک بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طہارت محدود تھی. یارو کہاں بیٹھو، اس کی طہارت لمیٹڈ تھی. محدود طہارت میں اگر تھوڑی سی نجاست چلی جائے تو سارا نجس ہو جاتا ہے. لیکن اب میں دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. سمندر ہے نا، کون سا سمندر؟ گنگا میں چلے جاؤ، جمنا میں چلے جاؤ، برہم پتر میں چلے جاؤ، جہلم میں چلے جاؤ، جموں توی میں چلے جاؤ، اور ایک طرح اس میں جو ہے نجاست ڈال دو. بتائیے مولوی لطیف صاحب ہے، کیا سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا نا. اور جتنی نجاست اس میں جائے گی، وہ نجاست اس میں جائے گی تو ضرور، لیکن اپنے کو سمندر کی طہارت سے اس قدر اپنے کو ضبط کرے گی کہ وہ سب چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی. ہوگی نا؟ بولو یہ مسئلہ آسان ہے. تو اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا سن، قرآن کی طہارت مٹکے والی ہے، معصومین کی طہارت سمندر کے والی ہے. جو بھی مسو جائے وہ بھی طاہر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے ٹھیک ہے حضور. ہاں تو اس سے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے. اچھا آگے اللہ نے کہا تنزیل من رب العالمین. چونکہ آیت مسلسل ہے مظفر بھائی شاہ صاحب، آیت مسلسل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں. سورہ واقعہ کی آیت تک پڑھ لیجیے. اللہ کہہ رہا یہ نازل ہوا ہے عالمین کے رب کی طرف سے. کیونکہ ہم شیعوں کے درمیان آج 3 لفظ چھڑے ہوئے ہیں، اور بعض کہتے ہیں جائز، بعض کہتے ہیں حرام، بعض کہتے ہیں غلط. کچھ شیعہ اس کے قائل، کچھ اس کے، کچھ اس کے. نہیں سمجھے؟ معصومین کے بارے میں ہمارے شیعوں میں ہی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں ظہور نہیں، ظہور امام باقر علیہ السلام، یعنی یہ امام مہدی کو چھوڑ دیں، ہے نا، ان کو چھوڑ کر ان کا تو ظہور سب کہتے ہیں. لیکن باقی اور کے بارے میں بھی بعض لوگ لکھتے ہیں نا ظہور سیدہ فاطمہ سے، ظہور کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اور بعض لوگ نزول بھی کہتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے، ہے نا، نزول سیدہ کائنات یا نزول امام حسین یا ظہور امام حسن یا حسین یا کسی امام کے ساتھ یہ لفظ لگا دیجئے. اور ولادت کا لفظ تو ہم کہتے ہی ہیں. اب اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط؟ میں بھی بہت دنوں تک دیکھتا رہا، لیکن اب میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں بڑی تکرار ہو رہی ہے آپس میں. میں تو بھائی دیکھیے چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ سمجھا دے رہا ہوں. جلدی جلدی ایک صلوات پڑھ لیجیے. کہ ظہور کہے، نزول کہے یا ولادت کہے. تو ولادت میں تو بھائی کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہوئے. لیکن یاد رکھنا ولادت کہنا بے شک صحیح ہے، لیکن ذرا سوچ کے کہنا. ان کی ولادت ایسی ہوتی ہے کہ جنم دینے والی ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے پیدا ہوتا.
یہ تو میں نے خدا کی قسم اپنے امام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس دن ولادت ہونے والی تھی اپنی پھوپھی یا بہن حکیمہ خاتون ان سے کہا تھا کہ آج میرے یہاں مہمان آئیں گے، اور کہتے میں تو کوئی آثار نہیں دیکھا، صبح تک کوئی آثار نہیں تھے، اور جیسی صبح کا وقت آیا کہتے کہ میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ آیا اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، اتنے میں دیکھتا ہوں حجت خدا کا۔ بتاؤ کیا کہو گے، ظہور ہوا، نزول ہوا یا پیدا ہوئے؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے۔ شیعوں کو توحید کا درس نہ دیا کرو، شیعہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں وہ ہر ایک چیز اپنی حد میں ہے۔ ہم ظہور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھاتے بھی نہیں اور کنفیوز کر کے چلے جاتے ہیں، اور اپنی مجلس کی وہمائی لینے کے لیے ہمیں پکے موالید، ہاں، اور دوسرے کو اخباری، نصیری، ملنگی اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ اب کیا کروں، میں اب ڈر کے مجلس نہیں پڑھتا کیونکہ میری روزی اب اللہ نے مجلسوں میں رکھی نہیں ہے، اور طریقے سے بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ ہاں، صلوات پڑھے محمد۔ آیت کون بھی پڑھا میرے سامنے چند دن کی بات، اور میں کہا اسی کو اگر کلیئر کر دیتے بھائی، پھر اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، یہ جو نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، یہ سب سے پہلے جس کا نور خلق ہوتا ہے پھر اس کا ایک طرح سے ظہور ہی ہوتا ہے، ولادت نہیں ہوتی، اور ولادت اس معنی میں تو ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر نزول بھی صرف اس لیے ہے کہ چونکہ یہ بتاؤ کہ قرآن ثابت ہے یا نہیں، آئیے وہ بھی ایک حد تک ہی ہے، وہ اس کا کوئی نہیں سمجھتا معاذ اللہ جیسے قرآن نازل ہوا جبریل لے کر آئے اور اہتمام کے ساتھ، ہے نا، اس طرح شک میں تو نہیں پڑھ رہے نا، شک کی نجاست لے کر نہ جانا، یقین کی طہارت لے کر جانا۔ شک نہ ہماری میراث ہے، ہماری عادت ہے، یقین ہماری دولت ہے نا، علم ہمارا سرمایہ ہے، علی ہمارے رہبر۔ تو نزول صرف اس معنی میں، یا تو شیعوں سے میں خود کہتا ہوں، چلو میری مجلس جائے گی بہت دور تک تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں، یا تو وہ شیعہ، وہ کیا شیعوں میں بھی وہابی پیدا ہو گئے، وہ وہابی شیعہ، یا تو یہ کہتے ہیں کہ 14 کے 14 قرآن ناطق نہیں ہیں، یا تو قرآن ناطق ہونے سے ان کا انکار کر دو کہ یہ قرآن ناطق نہیں، اور اگر مانتے ہو کہ یہ قرآن ناطق ہے تو پھر اتنا سمجھا دو جب صامت قرآن نازل ہوتا ہے تو ناطق قرآن کیوں نہ نازل ہو۔ آسان کر کے میں سمجھایا، میں نے پورا کلیجہ کا دم دے دیا، صلوات پڑھے محمد۔ میں اس کو پورا نہیں سمجھ رہا، بس ایک حد تک، اور یہ فرق ہمارے یہاں ولادت جلدی اس لیے نہیں کہتے، دوسرے لوگ بالکل اپنی طرح کہنے لگتے ہیں، اس لیے بچتے رہے، اپنی طرح نہیں پیدا ہوتے، ورنہ بتا دو علی کعبے میں آئے، کعبہ کو پاک کیا گیا، حسن آئے، فاطمہ زہرا، خدا کی قسم فرماتی ہے ظہر کے وقت جناب عائشہ فرماتی ہے ظہر کے وقت حسن آئے، میں نے دیکھا فاطمہ زہرا عصر کی نماز پڑھ رہی، جس کے یہاں نجاست کا گزر نہیں ہے اسے اپنے جیسا کیسے سمجھ لینا۔ یہ ساری کی ٹیکنیک اس کو حد میں رکھیے، یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آگے بات۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ یہ کہہ رہا نازل ہوئے ہیں رب کی طرف سے، اب نزول کو تو میں پورا سمجھاؤں گا نا، بات آئی گئی ہے۔ شاہ صاحب آج انشاءاللہ یا تو داد دیجیے گا یا میرے خلاف ہو جائے گا، تو تینوں چیز آ گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن جہاں نازل ہوا، گھما نہیں رہا ہوں، بالکل ٹو دا پوائنٹ تو کر رہا ہوں، قرآن بھی نازل ہوا، صامت قرآن، یہ اسم قرآن، یہ لکھا ہوا قرآن، یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے یہ نازل جو ہوا ہے یہ اسم قرآن،
اس کا ظرف مکان ہے قلب پیغمبر. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے. ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہے ظرف جس وقت میں نازل ہو اسے ظرف زمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لیلۃ القدر میں نازل ہونا یہ زمان ہے، رمضان میں نازل ہونا زمان، اور جہاں جس جگہ نازل ہو وہ ہے ظرف مکان. تو بھائی جہاں اس کے نزول کی بات کی لیلۃ القدر اور شہر رمضان، تو اللہ نے کیا نزلہ علی قلبک. حبیب اس قرآن کو ہم نے آپ کے سینے پر نازل کیا. یاد رکھیے قرآن وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اور اللہ کہہ رہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سلوا والوں تم بستے کہاں؟ پہاڑوں کے بیچ میں ہو، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو سوچئے نا، جس قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا اس قرآن کو میرے نبی کے سینے میں بٹھا سکا، تو میرے نبی کا سینہ کتنا مضبوط ہوگا. ظرف مکان سمجھ گئے؟ یہ جو اس میں قرآن ہے، یہ جو پڑھا جانے والا قرآن ہے، اس کا ظرف مکان ہے قلب پیغمبر. اب تو سمجھ گئے نا. اور جو ناطق قرآن ہے، آسان کر دیا نا میں نے، ناطق قرآن ہے، اس کا ظرف مکان ہے آغوش فاتحہ. آغوش فاتحہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ناطق قرآن کو، ترجمہ بھی کر لو ایسے، میں آدھی بات نہیں چھوڑتا. میں خدا کہ اب تک کسی مولوی کی زبان سے اتنا ڈیٹیل جو میں نے سنایا ہے میں نے خود نہیں سنا، لیکن میں سنا رہا ہوں. کیونکہ کسی بات کو پڑھ دینا آسان اور پروف کرنا بہت مشکل ہے. تو میں جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے ادھر بھی جواب دینا ہوتا ہے، ادھر سے بھی لیٹر آتے ہیں ادھر والوں کو. ہاں تو گویا اب اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن ناطق کو فاطمہ زہرا کی آغوش میں نازل کیا. اور تم کیا جانو لیلۃ القدر یعنی لقب ہے میری مخدومہ کا، معظمہ کا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہے، نام ہے میری دادی فاطمہ کا. تو گویا اب اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن ناطق کو اس ظرف میں نازل کیا. اور تم کیا جانو. اگر بھائی صرف 21ویں 23ویں اور 19ویں کی رات ہوتی نا تو عرب اچھی طرح جانتے ہو. یا اللہ کہہ دیتا کہ لیلۃ القدر جو 19ویں 21ویں 23ویں کی شب ہے کہہ دیتا نا، لیکن قرآن میں تو نہیں کہا. ٹھیک ہے حدیث میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے چھپا کے رکھا ہے کہ ڈھونڈو اگر ڈھونڈ سکتے ہو. تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. یہ فاطمہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل. اللہ ہوگا، میں دلیل دوں گا. 1000 مہینے کو ہم نے کیلکولیٹ کیا 83 سال ہوتے. کتنے سال؟ 83 سال ایک آدمی کی زندگی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک رات رات ایک ہے، لیکن اگر اس لیلۃ القدر کو اگر کوئی پہچان لے نا پہچان لے، جان لے، مادرا تم کیا جانو، یعنی اگر تم جان لو کہ رات کیا ہے، اگر اس رات کو پہچان لے تو گویا 1000 سال سے بولو نا وہ افضل ہو جائے گا. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ، بہت آسان کروں گا. لیلۃ القدر سے مراد سمجھ گئے نا فاطمہ زہرا ہے. 1000 سال کا بگڑا ہوا حور. ایسا زیادہ آسان نہیں کر سکتا. 1000 سال کا ہے بگڑا ہوا حور، یا سالوں کا تو کہہ لو چلو. 1000 مہینہ کا لفظ ہے، 1000 مہینوں کا، مہینہ تو کہہ سکتا ہوں نا. 1000 مہینوں کا بگڑا ہوا حور جب اس نے لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈال دیا اور امام نے کہا حور تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، بہت بڑا جملہ تھا عربوں میں. تو حور کانپ گیا اور کانپ کر کہا مولا
آپ نے میری ماں کا نام لیا، لیکن میں کیا کروں، میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ ارے حر کی اسی معرفت نے، وہ جو اسی معرفت نے، چونکہ فاطمہ کی معرفت تھی، لیلۃ القدر کی معرفت تھی، اسی رات نے شب عاشور، اللہ اکبر، آپ نہیں سمجھ رہے بیٹھے ہوئے، شب عاشور حور کو کہنا پڑا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ معرفت نہ ہوتی تو حور کبھی بھی جہنم سے نکل کے جنت کے شہزادے کی طرف نہ آتا۔ یہ دلیل بن گئی بعد میں چل کر کے، دیکھ رہے دلیل بھی موجود ہے، خدا کی قسم یہ حور کی معرفت زہرا ہے، ہزاروں رات سے، یعنی اس کی سارے مہینوں کی عبادت جو اس نے ادھر رہ کر گزاری، وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت یا ایک رات کی سوچ معرفت ایک طرف، سمجھ گئے نا؟ مسائل پر نہیں آ رہا۔ حر کو کیا بنا دیا؟ جناب حر علیہ السلام بنا۔ یہ مقام فاطمہ کا۔ اور سنیے ایک دو ٹپ بھی دے رہا ہوں، جس کی کبھی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو نا، وہ اس سورہ کو 9 مرتبہ پڑھے اور آگے پیچھے 9 مرتبہ درود بھی پڑھے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ یہ 9 کہو گے کیوں؟ اس لیے کہ 9 پہ قبضہ بطول کا ہے، نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا عدد ہے 135، 1 3 5، 1 3 4 اور 5 9، 9 پر حکومت، 9 پڑھو۔ خدا کی قسم جس کام کے لیے پڑھو گے ادھر تمہارا وظیفہ پورا ہوگا، ادھر کام بنتا دکھائے گا، لیکن شرط ایک ضرور ہے جو میں نے پڑھی ہے، وہ یہ کہ تمہاری گردن پر حق فاطمہ نہ ہو، اور حق فاطمہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے تم نے خمس ضرور نکالا، مال میں سے تم نے خمس، حق امام ہے، حق فاطمہ ہے، اور انشاءاللہ جو بھی خمس ہوگا ہم وہ ہمارے ادارے کو بھی دیجیے گا۔ صلوات پڑھنے انشاءاللہ اسے دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوئی اگر چاہتے ہیں تو، ایک دو دنوں انشاءاللہ دھیرے دھیرے نیت بنائے گا، کوشش کرے گا کہ پورا خمس دے دے، بار بار تھوڑی گاؤں گا۔ تو سمجھ گئے لیلۃ القدر فاطمہ، اور یہ نازل ہونے والا قرآن سے مراد قرآن ہے ناطق قرآن۔ اچھا اللہ بھی بار بار کہہ رہا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من، دیکھیں جس شے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے، تب کسی لفظ کا بار بار تکرار کرنا کلام میں نقص ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جیسے لفظ ایک بات کو بار بار کہیں گے تو اگلا بھی کہے گا کیا ایک ہی لفظ کو دہرا رہے ہو، لیکن اللہ خالق کلام ہو کر ایک لفظ کو بار بار دہرا رہا ہے تو ماننا پڑے گا نا کہ لفظ لیلۃ القدر میں یعنی نام فاطمہ میں اللہ کو اس نام سے محبت اتنا ہے کہ تکرار کرنے کو بھی عیب نہیں سمجھتا۔ جتنا یہ نام لوگے خدا کی قسم اتنا ہی لطف آئے گا۔ جب آگے بھی آ جائیے کلیئر کر دوں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح، من کل امر، ہر امر لے کر، دیکھیں لفظ بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، امر لے کر، امر کے معنی کام کے بھی ہے نا، اب امر تو کام لے کر اس کے پاس جاؤ گے جس سے کام بنتا ہو، جس سے کام نکلتا ہو جاؤ گے نا۔ یہ فرشتے آتے ہیں امر لے کر، یہ کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے جو کسی کو روزی پہنچاتے ہیں، ہے نا، اسرافیل روزی پہنچاتے ہیں، اور اسرافیل تو سور پھونکیں گے، میکائیل روزی پہنچاتے ہیں اور اسرائیل روحیں بولیے قبض کرتے ہیں اسرائیل، اور یہ امر لے کر آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو امر لے کر آتے ہی اس پر ہے جو اولو الامر ہے، اور اولو الامر وہی ہے جو صاحب الامر ہے، اور صاحب الامر وہ ہے جو صاحب الزمان ہے۔ ہم سمجھ گئے نا، بات کلیئر ہو گئی؟ ہر سال فرشتے آتے ہیں، اس سال کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون اس سال مرے گا، کون جیے گا، کس کی کیسے موت ہوگی، کہاں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو زندگی طویل ہو جائے، تو خدا کی قسم امر کو دھیان میں رکھو، اولو الامر سے متمسک ہو جاؤ۔ جو اولو الامر سے متمسک ہو جائے گا، فرمایا من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت ہوتا ہے۔ لیکن من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت پر مر جائے آل محمد کی، پھر وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ شہید ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم کہتے ہیں نا۔ انہیں کہہ دو اے صاحبوں، ہر دور میں یہ تاریخ رہی ہے، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتا، اور ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے کہہ دینا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتا۔ یاد رکھو، ماتم شہادت پر نہیں ہے، مصیبت پر ہے۔ ہاں، ایک جملے میں سمجھائے گا، اس لیے کہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، خدا کی قسم۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا پڑا، یہ لفظ تو اسی ہی سے جڑا ہوا، صبت علی مصائب صبت علی الایام سرنا نیا۔ پڑھ تو دیتے ہیں نا کہ میرے اوپر مصیبتیں آئیں، یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن آئی نہیں، میری طرف دیکھنا۔ دیکھو ایک منٹ، سب یسب سبن کے معنی ہے ڈالنا، ہاں، مشکیزہ یا کسی بوریے کا منہ کھول کر، گھڑے یا مٹکے کا منہ کھول کر الٹ دو ایسے، تو پانی کیسے دھڑکا ایک طرف بڑھے۔ بی بی فرماتی ہے بہتے ہوئے پانی کی طرف میرے اوپر مصیبتیں اتنی آئیں کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات اللہ۔ بیوی پر کتنی مصیبتیں پڑی معلوم ہے؟ آپ شہادت کی جملے سن، ادھر بابا کا انتقال ہوا، ادھر بیوی کو قرار نہیں ہے۔ واہ بتا واہ محمدہ، چونکہ بی بی رسالت کا جز ہے، جزو رسول ہے نا۔ ہاں بھائی، جز اپنے کل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ رسول دنیا سے گئے، فاطمہ زہرا کا جینا محال، اس قدر روتی تھی، روایت کہتی ہے مولا کائنات نے آپ کے لیے بیت الحزن تعمیر کر، اسے آپ امام باڑہ کہتے ہو نا، رونے کا گھر، غم کا گھر۔ سیدہ اس میں ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ نے اس قدر گریہ کیا بابا پہ کہ مدینہ والوں نے آ کے علی سے کہا یا علی، آپ سیدہ سے کہہ دے یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، اس لیے کہ ہم سیدہ کا گریہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ لو عزادارو، بیت الحزن بنایا گیا، سیدہ بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، لیکن کون سوچ سکتا ہے کہ جو امت بابا کا کلمہ پڑھتی ہو، اللہ اکبر، ہوا یہ کہ ایک دن وہی کلمہ پڑھنے والے آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پر، اور پھر جو صورتحال پیش آئی آپ سب جانتے ہیں، کہتے علی کو گھر سے نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ فاطمہ زہرا کہتی اس گھر میں چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں تو ہوا کرے، یہ جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، عزاداروں، اس کے بعد پہلو شکستہ ہو گیا،
سنتے رہتے ہو نا، وہ شہزادی جس کی عمر فقط 18 سال اس دردناک واقعے کے بعد عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی، سر کے بال سیاہ ہو گئے، ہائے سیدہ ہر وقت پہلو پہ ہاتھ رکھی ہوئی۔ لیکن آزاداروں، ایک دن ایسا آیا کہ جب امیر المومنین گھر میں آئے تو کیا دیکھا، سیدہ ایک ہی وقت میں کھانا بھی بنا رہی ہے، حسین کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، آٹا بھی گوندا رکھا ہوا ہے، نہلا بھی دیا ہے۔ دیکھ کر امیر المومنین کہتے ہیں، اے بنت رسول، آج میں خلاف معمول 3 کام ایک ساتھ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ ہائے عزاداروں، ایک مرتبہ بطول کہتی ہے، ہاں اے ابو الحسن، اب میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں، اس لیے میں نے حسنین کو نہلا دیا، اس کے کپڑے دھل دیے، اور یہ کھانا بھی تیار کر رہی ہوں، اس لیے کہ جب میری وفات ہو جائے گی، جب میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بھوکے پیاسے رہے۔ میں کہوں گا، اے سیدہ، آج تو آپ کو حسین کا اتنا خیال کہ چند لمحہ بھوکا رہنا گوارا نہیں، ذرا کربلا کر دیکھیے، آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا صدائے اللہ تعالی بلند کر رہا ہے، کوئی ایک چلو پانی دینے والا۔ جزاک اللہ۔ آزاداروں، سنو گے؟ سنیے، جب یہ سنا ابو الحسن سب سمجھ گئے، لیکن مصلحت الہی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مسجد میں گئے، عبادت پروردگار میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سیدہ بھی اپنی کنیز اسماء سے کہتی ہے، اے اسماء، اب مجھے میرے حجرے میں پہنچا دو، اور اے اسماء، جب تک تم میرے ذکر کی آواز سننا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، اور جب میرے ذکر کی آواز نہ آئے سمجھ لینا میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ لیکن اے اسماء، جب میرے بچے آ جائے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ ہائے سیدہ، اتنا خیال ہے بچوں کا، لیکن آپ کا یہی بچہ حسن زہر سے مارا گیا، حسین بھوکا پیاسا مارا۔ لو عزاداروں، ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے، میں نے سیدہ کو اس کے حجرے میں پہنچایا، سیدہ ذکر میں مشغول ہو گئی، ذکر میں مشغول ہو گئی، میں سنتی رہی، ذکر کی آواز آتی رہی، لیکن ایک مرتبہ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تاکہ میں سنوں کہ بی بی کیا مانگ رہی ہے، کیا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو چاہنے والوں، اس جملے پہ نہ رو گے تو کس پہ رو گے؟ اسماء کہتی ہے، میں نے جو پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا، سیدہ اپنے لیے نہیں، اپنے شوہر علی کے شیعوں کی بخشش کی دعا مانگ رہی تھی۔ پروردگار میرے شوہر علی کے چاہنے والوں کو بخش دے۔ عزاداروں، اسماء کہتی ہے، دعا ہوتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آواز بند ہو گئی۔ اب جو میں آگے بڑھی، پردہ اٹھا کے دیکھا، روح پرواز کر گئی تھی۔ سیدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، میں رونے لگی، واہ سیدہ، واہ مصیبتہ۔ اتنے میں حسن آ گئے، حسین آئے، اور آ کر کہتے ہیں، اسماء میری اماں کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے، میں نے کہا بچوں پہلے کھانا تو کھا لو، پھر اماں کے بارے میں پوچھنا۔ ایک مرتبہ حسنین کہتے ہیں، اسماء آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسماء آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کبھی میں نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟
جب میں نے کبھی نہیں کھایا آج اماں کے بغیر کیسے کھانا کھا سکتے؟ اسما سے برداشت نہ ہوا، حسن و حسین کو گلے سے لگایا، بولی اے بچوں ماں کا انتظار نہ کرنا، تمہاری ماں تمہارے نانا کی ماں نانا کی خدمت میں جا گئی۔ عزاداروں یہ سننا تھا کہ حسن و حسین نے چھوٹے چھوٹے امامے اپنے سروں سے پھینکے، بال میں خاک ڈالے، مسجد میں آئے، بابا بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، بابا اماں دنیا میں نہ رہی۔ عزاداروں شیخ قرآن علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب کچھ جاننے والے علی کو جب جیسے ہی فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر ملی، ایک مرتبہ علی ایسے اٹھے، امامہ سر سے گرا، ننگے پاؤں بھاگے ہوئے آئے، اے سیدہ ابھی دنیا نے مصیبت دینی تک چھوڑی نہیں تھی، آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئی، اے بی بی اب میں اللہ آزاداروں کہتے ہیں علی کے دل پہ گہرا اثر پڑا، آئے دیکھا کہ سیدہ جا چکی ہے، حسن و حسین کو تسلی دیا تھا، تسلی دی، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے غسل و کفن کا انتظام ہوا۔ بہت مسائل ہے، کل بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، بہت فضائل ہیں، کل بھی پڑھوں گا۔ ہاں عزاداروں غسل کا انتظام ہوا، روایت کہتی ہے خیبر اکھاڑنے والا علی جو آج تک کسی غم میں نہ رویا، سیدہ کو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونا شروع کر دیا۔ ارے اس وقت تو کسی نے نہ پوچھا، بعد میں سلمان نے پوچھا مولا سیدہ کو غسل دیتے وقت رونے کا کیا سبب تھا؟ ایک مرتبہ آئے برکار علی کہتے ہیں سلمان سیدہ کے صبر پہ رو رہا ہوں۔ مولا کیسا صبر؟ فرمایا جب چلتا ہوا دروازہ گرا تھا، پہلو شکستہ ہو گیا، لیکن زہرا نے کبھی پہلو کے ٹوٹنے کا ذکر نہ کیا۔ اے سلمان میں نے اتنا گہرا زخم دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں پیغمبر کو کیا جواب؟ جزاک اللہ خیر جزا۔ اللہ لو آزاداروں جنازہ تیار ہو گیا، چند منٹ کے مسائب اور جنازہ تیار ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ علی اولاد فاطمہ کو بلا کر کے کہتے ہیں بچوں آؤ باری باری اپنی اماں کا آخری دیدار کرو۔ روایت کہتی ہے کبھی حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، کبھی زینب آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، لیکن علی نے کیا دیکھا؟ حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، حجرے کے کونے میں حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ علی کہتے بیٹا حسین تم بھی آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اماں نے جب تک ہمیں نہیں بلایا، بابا ہم ماں کے پاس نہیں گئے، جب تک اماں نے نہیں بلایا ہم ماں کے قریب بھی نہیں گئے۔ عزاداروں یہ کہہ کر کے حسین ماں کے اللہ اکبر ماں کے ذرا سا قریب ہوئی، پیر تلے، اور آ کر کہتی اماں مریم نے آخری وقت میں اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا۔ اماں آپ کا مرتبہ تو مریم سے بلند ہے، اے اماں مجھ سے باتیں کرو، اماں مجھے سینے سے لگاؤ، جب تک نہ بلاؤ کہ حسین نہیں آئے گا۔ ارے کہنا تھا، روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، کفن
تیار ہو عزادارو۔ حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے اور آئے بھر کر رونے لگے۔ حسین کے رونے سے فرشتے آسمان سے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، اے علی جلدی سے حسین کو ماں کے سینے سے الگ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی آگے بڑھے، پیار سے حسین کو الگ کیا۔ اللہ اکبر۔ علی نے حسین کو پیار سے الگ کیا، مگر ہائے سکینہ، سکینہ کو جب شمر نے باپ کے سینے سے الگ کیا تو کبھی تماچے مارے، کبھی تازیانے مارے، کبھی ظالم نے ظالم نے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ بس ادا کرو، آخری جملے مسائل تمام لو۔ سب نے دیدار بھی کر لیا، جنازہ اٹھا۔ سیدہ کی وصیت تھی، علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، علی تمہیں مجھے غسل دینا، علی تمہیں مجھے کفن پہنانا۔ علی جنہوں نے میرے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جلائی، علی ظالموں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ لو عزادارو، چند وقتوں سمے جنازہ رات میں اٹھا۔ حسن و حسین بھی چلے۔ روایت کہتی ہے کہ زینب بھی رات کے پردے میں چراغ کے تلے نیچے زینب بھی چلی۔ اللہ جانے کیسا منظر رہا ہوگا۔ دھیرے دھیرے ایک مرتبہ یہ جنازہ آگے بڑھا، قبر تیار ہے۔ ایک مرتبہ علی نے آہستہ سے جنازہ سیدہ کو قبر میں رکھا اور رکھتے وقت علی یہاں بھی چیخ مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ، یہ میں آپ کی امانت واپس کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، علی شرمندہ ہے۔ جب آپ نے امانت دی تھی، صحیح سالم تھی، جب لوٹا رہا ہو پہلو شکستہ ہے، بدن پہ زخم ہے، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علی کو معاف کر دینا۔ اللہ علی الصالحین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پڑھنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئے اسے معاف فرما، اس کا ثواب مظفر بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، انہیں جوار محمد آل محمد میں جگہ عنایت فرما، ان کے اہل خانہ کے مرحومین مومنین کی روح کو ایصال فرما، ان کے بھائیوں کی والدہ کی روح کو ایصال فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی مومنین